ہاں جی، امرین کیا پڑھ رہی ہیں آج؟ مجید امجد صاحب کی نظم آٹوگراف۔ واہ، یعنی کرکٹ کے دن ہے۔ ہاں جی، سب کو آپ کے سمیت کرکٹ کا بخار چڑھا ہوا ہے اس وقت۔ میرے تو کافی دن پہلے اتر گیا تھا، لوگوں کا واپس آیا اور پھر کل نیوزی لینڈ نے اتارا ہے۔ ہاں، کل دوبارہ چڑھ گیا تھا نا آپ کو۔ ہاں، کل پھر اترا ہے بخار لوگوں کا۔ تو بہرحال یہ بڑی یادگار نظم ہے مجید امجد صاحب کی۔ کرکٹ کا ذکر اس لیے کیا کہ تمہیں علم ہے فضل محمود صاحب، دی گریٹ فضل محمود صاحب کے حوالے سے ہے یہ نظم۔ بالکل، پریزنس، پرسنالٹی، گیم، ہر حوالے سے اگر دیکھا جائے، اور اس پہ ہم بہت ساری بات کر سکتے ہیں کہ پریزنس اور پرسنالٹی اور گیم، ان سب کا جب کمبینیشن ہو تو ہم نے کیسے کیسے کھلاڑی اور کیسے کیسے لوگ دیکھے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اب دیکھو نا، یہ ایک مشاہدہ ہے ان کا، لیکن کیسا تضاد انہوں نے جو سوسائٹی میں دو طبقوں کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جو پریویلیج کلاس ہوتی ہے یا بن جاتی ہے، جن کی خواہشات پوری ہوتی ہیں، اور ایک وہ طبقہ محروم طبقہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو، اور اس پر کیا اثر۔ ایک اور اینگل بھی ہے نا، جو پاپولیرٹی ملتی ہے جس کو، وہ ایکسیپٹڈ کلاس ہے۔ وہ ایکسیپٹڈ کلاس ہے، پاپولیرٹی، اور دوسرے جن کو نہیں ملی ہے، جو محرومیوں کا شکار ہیں، جو ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں یا ان کی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو ان دونوں کے درمیان جو ایک وہ کیفیات ہیں، ان کو کس طرح مجید امجد نے نظم کیا ہے، اس احساس کو نظم کیا ہے۔ اور اس احساس کے پیچھے یہ بھی ایک بات ہے کہ وہ ایک بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے شاعر، یعنی کہ نظم کے اگر ہم چنیدہ نام لیں تو مجید امجد صاحب اس میں شامل ہیں۔ اگر آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ آپ اپنے فن میں کیا مہارت رکھتے ہیں یا کیا مقام رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایسے شاعر ہیں اور آپ کو خود پتا نہیں کہ آپ کا فن میں کیا، آپ کو پتا ہے آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں، بالکل، اور آپ کا لیول کیا ہے۔ اب اس میں ایک پاپولر چیز کیا ہوتی ہے اور کیا ایکسیپٹڈ ہوتی ہے، اور دوسری طرف فن کی کیا معراج ہے جہاں پہ وہ موجود تھے، تو یہ تضاد بڑا میننگ فل ہے۔ یہ نظم ایسے موضوع پر اس انداز میں نظم جو ہے نا بڑی مشکل ہو جاتی ہے، شاعری بنانا اس کو، شاعری نہیں بن سکتی۔ یہ مجید امجد کا کمال ہے، انہوں نے اس کو شاعری بنایا ہے۔ اس میں بہت ساری وجوہات ہیں ان کی اس کو شعر بنانے میں۔ ایک جو میں نے پہلے عرض کیا، ایک شاعر کو دیکھنے کا انداز چیزوں کو، پھر ان کی دسترس ہے زبان پر، پھر ان کا ایک اسلوب ہے مختلف، پھر وہ جو تم اکثر بات کرتی ہے مجید امجد کے حوالے سے، ان کی غنائیت کی، اور وہ موسیقیت غنائیت جو ہماری اس ریجن کی شاعری کا خاصہ بھی ہے، جس حوالے سے ہم اکثر نثری نظم پر ہم کہتے بھی ہیں کہ اس کے اندر وہ اگر چیز نہیں آ سکتی تو اس وجہ سے وہ نظم تھوڑا شاید پیچھے رہ جاتی ہے نظم آزاد سے۔ اس پہ تو ساری نظموں، ہاں، یہ جو آپ نے موضوع بھی چھیڑنے کی کوشش کی ہے، اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ اگر غنائیت اور موسیقیت کے ساتھ ایک نظم شروع کہاں سے ہوتی ہے، وہ کیسے گرو کرتی ہے، اس کا کلائمیکس، اینٹی کلائمیکس، اس کی اینڈنگ، وہ سارا ڈراما جو آپ کو گرفت میں لے لیتا ہے، وہ سب ایلیمنٹس، اور اس کا مانوی دائرہ مکمل، اور یہ سب چیزیں اگر نثری نظم میں بھی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ نظم۔ جناب، نظم آٹوگراف۔ کھلاڑیوں کے خود نوشت دستخط کے واسطے کتابچے لیے ہوئے کھڑی ہیں منتظر حسین لڑکیاں، کھڑی ہیں منتظر حسین لڑکیاں، ڈھلکتے آنچلوں سے بے خبر حسین لڑکیاں، محیب پھاٹکوں کے ڈولتے کواڑ چیخ اٹھے، ابل پڑے الجھتے بازوؤں چٹختی پسلیوں کے پرہراس قافلے، گرے بڑھے مڑے بھنور ہجوم کے، گرے بڑھے مڑے بھنور ہجوم کے، کیا کہنے، کھڑی ہیں یہ بھی راستے پہ ایک طرف، بیاض آرزو بکف، نظر نظر میں نارسا پرستشوں کی داستاں، لرز رہا ہے دم بدم کمان ابرواں کا خم، کوئی جب ایک ناز بے نیاز سے کتابچوں پہ کھینچتا چلا گیا حروف کج تراش کی لکیر سی، تو تھم گئیں لبوں پہ مسکراہٹیں شریر سی۔ کیا کہنے، واقعی کسی عظیم شخصیت کی تمکنت
हिनाई उंगलियों में कांपते वरक पे झुक गई तो जर निगार पल्लुओं से झांकती कलाइयों की तेज नब्ज रुक गई। क्या कहने, वाह वाह वाह। ये 2 सत्र फिर सुना। किसी अजीम शख्सियत की तमकनत हिनाई उंगलियों में कांपते वरक पे झुक गई तो जर निगार पल्लुओं से झांकती कलाइयों की तेज नब्ज रुक गई। क्या कहने। वो बाउलर एक महवशों के जमघटों में घिर गया, हाय हाय। वो सफाए बयाज पर बसत गरूर किल के गोहरी फिरी, हाय। हसीन खिलखिलाहटों के दरमियां विकेट गिरी। क्या कहने यार, हसीन खिलखिलाहटों के दरमियां विकेट गिरी। यार कि देखो तुम इस लफ्जियात को देखो, विकेट को, फिर उसने शेर बनाया, फिर उसने मजीद अमजद ने ऊपर जो एक थी लाइनें के दस्तखत करने की, ऑटोग्राफ देने की, तो मजीद अमजद ही कर सकता था। वाह वाह वाह। आगे ये फिर पढ़ो यहाँ से, फिर आगे नाज़्म का आखिरी कैंटो आ जाएगा। तो बाउलर एक महवशों के जमघटों में घिर गया, वो सफाए बयास पर बसत गरूर किल के गोहरी फिरी, हसीन खिलखिलाहटों के दरमियां विकेट गिरी। मैं अजनबी मैं बेनिशां, मैं अजनबी मैं बेनिशां, मैं पाबगिल, न रफ़ते मकाम है न शोहरते तवाम है, ये लौहे दिल ये लौहे दम, न इस पे कोई नक्श है न इस पे कोई नाम है, न इस पे कोई नाम है। वाह वाह वाह। क्या बात है।